کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو کبھی اسلام کا دشمن تھا وہی بعد میں اسلام کا سب سے بڑا محافظ اور خلیفہ بن گیا، جس کے انصاف کے چرچے کیسر و کسریٰ کے درباروں تک پہنچے؟ یہ ہیں حضرت عمر فاروق۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کی حیران کن داستان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی نہایت سادہ مگر باوقار تھی۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور 40 عام الفیل 584 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ میں غیر معمولی ذہانت، جرأت اور فصاحت زبان کے آثار نمایاں تھے۔ عرب کے معروف رسم و رواج، گھڑ سواری، کشتی، خطابت اور جنگی فنون میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی۔ تعلیم و تربیت کے دوران آپ نے عربی ادب، تاریخ اور قریش کے معاملات میں گہری دلچسپی لی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو اذیت دینا اپنا فرض سمجھتے تھے، مگر آپ کی فطرت میں سچائی کی تلاش اور عدل پسندی کا جذبہ ہمیشہ غالب رہا۔ جب قرآن پاک کی آیات آپ کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئیں تو آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے حق کی تلاش میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر کا قبول اسلام اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ ثابت ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور انقلابی واقعہ ہے۔ آپ اسلام کے شدید مخالف تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیں۔ ایک دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ نے آپ کو روک کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے اپنی بہن کے گھر پہنچے جہاں وہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں۔ حضرت عمر نے انہیں مارا پیٹا، لیکن بہن کی استقامت اور قرآن کے الفاظ نے ان کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی قرآن پڑھاؤ۔ جب آپ نے قرآن کی آیات سنی تو دل کی دنیا بدل گئی اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں کھل کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا حق و باطل کے درمیان ایک نمایاں فرق ثابت ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے محافظوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا قبول اسلام ابتدائی دور میں ایک عظیم فتح ثابت ہوا، جس سے مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کرنے اور دین کی دعوت دینے کا حوصلہ ملا۔ حضرت عمر کی جرأت اور بے خوفی نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بنی۔ آپ نے اسلام کی عزت و وقار کے لیے ہر میدان میں نمایاں کردار ادا کیا اور دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تحفظ اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی،
اسلامی قوانین کا نفاذ کیا اور رعایا کی حفاظت کے لیے مثالی انتظامات کیے۔ بیت المال کا قیام، عدالتی نظام کی تنظیم اور اسلامی لشکروں کی قیادت کے ذریعے آپ نے اسلام کو ایک مضبوط اور منظم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر کا عدل، دیانت اور خوف خدا کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں مزید مضبوط ہوئیں اور بحق اسلامی معاشرہ ایک عظیم محافظ ثابت ہوئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی اور عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت عمر نے بیت المال کا نظام منظم کیا، عوامی فلاح و بہبود کے لیے نئے قوانین بنائے، عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا اور قاضی مقرر کیے۔ آپ نے پہلا باقاعدہ دیوان یعنی محکمہ رجسٹریشن قائم کیا اور فوجی دفتر بنایا جہاں سپاہیوں کے ریکارڈ محفوظ کیے جاتے۔ حضرت عمر کے دور میں شام، مصر، عراق، فارس اور بیت المقدس فتح ہوا۔ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا اور ان کے مذہبی حقوق کا مکمل تحفظ یقینی بنایا۔ خلافت راشدہ کے اس عظیم دور میں اسلامی ریاست میں عدل، مساوات، دیانتداری اور عوامی خدمت کا جو نظام حضرت عمر نے رائج کیا وہ آج بھی دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر کی عدل پسندی اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہوا جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ حضرت عمر کے نزدیک قانون سب کے لیے برابر تھا، چاہے وہ عام شہری ہو یا خود خلیفہ۔ آپ فرماتے تھے، دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر نے قاضیوں کو حکم دیا تھا کہ فیصلے کرتے وقت کسی امیر یا غریب میں فرق نہ کریں اور انصاف کی راہ میں کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں۔ آپ نے بیت المال کے صحیح استعمال، مظلوموں کی داد رسی اور معاشرتی مساوات کو عملی طور پر ثابت کیا۔ حضرت عمر کا عدل صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا بلکہ غیر مسلم رعایا کو بھی برابر کے حقوق حاصل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور کو عدل فاروقی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دردناک اور عبرتناک واقعہ ہے۔ آپ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملے کا نشانہ بنے۔ فیروز نامی ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر زہریلے خنجر سے وار کیے جبکہ آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ حملے کے بعد آپ کو شدید زخمی حالت میں گھر منتقل کیا گیا۔ کئی دن بستر علالت پر رہنے کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی مقرر فرمائی جو بعد میں حضرت عثمان کے انتخاب پر متفق ہوئی۔ حضرت عمر کی شہادت نے امت مسلمہ کو غمزدہ کر دیا مگر آپ کا عدل و انصاف، بہادری اور تقوی تا قیامت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے نے مسلمانوں کی تاریخ بدل دی؟
اگر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ عمر کا فیصلہ۔ اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔